1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آخر کے اندر پاک پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت اور آسان تعریف فرمایا کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن ان کے آنے سے انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ تو پہلے سے ہی انبیاء نبی بن کر آئے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے، 40 سال کے قریب حکومت کریں گے، یہودیت کو، عیسائیت کو، کفر کو بالکل ختم کر دیں گے، اس دھرتی پر اسلام ہوگا، دجال کو ختم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ وہ نبی ہونے کے باوجود نبی تو ہوں گے، کیونکہ اللہ جس کو ایک دفعہ تاج نبوت پہنا دے پھر واپس نہیں لیا کرتا، نبی تو ہوں گے لیکن جو آئیں گے وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے، کلمہ بھی حضور کا پڑھیں گے، نماز بھی حضور کی پڑھیں گے، حضرت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا جائے اور پھر اس خوبصورت محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے۔ اب لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے، لیکن اگر یہ ایک اینٹ بھی اس کے اندر لگ جائے تو سبحان اللہ، یہ محل مکمل ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہو جائے گا، 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب وہ اینٹ لگ گئی، اب یہ نبوت کا محل تعمیر ہو چکا، مکمل ہو چکا، اب اس کے اندر کسی بھی اینٹ کی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی اور رسول۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔